کیا یہی امام حسین کا پیغام ہے کہ جب محرم آتا ہے تو دیہاتوں، شہروں، گلیوں، کوچوں اور میدانوں میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے؟ لاٹھی کھیل، ڈھول باجے، تعزیے داری، ماتم نوحہ نعرے اور بعض جگہ خونی جلوس، کیا یہی طریقے ہیں جس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب کچھ دین کی روح اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد کے خلاف ہے۔ امام حسین نے کیا چاہا؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کو زندہ کیا۔ ان کا مقصد دین کو واضح کرنا تھا، ان کا مقصد بدعت کو مٹانا تھا، ان کا مقصد حق پر ڈٹ جانا تھا۔ اب ہم ان کی یاد کیسے منا رہے ہیں؟ ڈھول بجا کر، تعزیے بنا کر، ماتم کر کے، نوحہ کر کے اور اپنے جسم کو زخمی کر کے، کیا یہی طریقے ہیں دین کی حمایت کرنے کا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حدیث کہتی ہے ہم میں سے وہ نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پر تماچے مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار کی طرح پکارے۔ دوستو، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ بدعتیں، یہ رسمیں کہاں سے آئی ہے؟ یہ سب رسمیں بر صغیر کی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم میں تعزیے، ماتم، نوحہ، ان چیزوں کا تعلق قرآن و حدیث سے بالکل نہیں ہے۔ محرم کا اصل پیغام یہ ہے کہ صبر و استقامت سے آدمی کام لے، حق پر ڈٹے رہے، ظلم کے آگے کبھی نہ جھکے۔ قربانی، صبر اور توکل، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کربلا دیتا ہے۔ اور اس مرتبہ 2025 کے محرم میں ہم یہ عہد کریں کہ اب ہم امام حسین کے نام پر ڈھول نہیں بجائیں گے، ماتم نہیں کریں گے، نوحہ نہیں کریں گے، تعزیے وغیرہ سے دور رہیں گے، دین کو اپنائیں گے، خرافات اور بدعات سے دور رہیں گے اور امام حسین کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہ آپ یاد رکھیے، آپ تعزیہ بنا کر کے، لاٹھی کھیل کر، ڈھول بجا کر آپ امام حسین کو خوش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امام حسین کے تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں اور امام حسین کے مقصد کو مذاق بنا رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے، ان تمام رسومات بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے۔